السلام علیکم حضور. فرمائیے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں جرمنی، وہاں ترک قوم بہت آباد ہے اور اس علاقے میں 3-4 مساجد ہیں ان کی. جس طرح یہ آواز جو پھٹتی تھی ان کی آواز اب اس طرح پھٹ رہی ہے. قریب آ جائیں اور قریب آ جائیں. جس شہر میں حضور میں رہتا ہوں وہاں ترک قوم بہت آباد ہے اور ان کی 3-4 مساجد ہیں. وہ ان مساجد میں خدا تعالیٰ کی عبادت سے زیادہ سیاست کی گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی ہم ان سے تبلیغی گفتگو کرتے ہیں وہ موضوع سیاست کی طرف پھیر دیتے ہیں. ٹھیک. تو میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے، قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتے ہیں. قرآن کریم واضح طور پر فرماتا ہے انما المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجدیں صرف اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، خدا کے سوا کسی اور کی باتیں اس مسجد میں نہ کیا کرو. لفظ جو ہے وہ ہے تدعو، کسی اور کو نہ پکارا کرو. لیکن اس کے اندر سیاست بھی داخل ہو جاتی ہے اس معنی میں کہ ان لوگوں نے خدا کے سوا سیاسی بت بنائے ہوئے ہیں. سیاسی مقاصد کو مذہب کے لبادے کے اندر چھپا کر مسجد میں یہ استعمال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عالم اسلام کو بڑا بھاری نقصان پہنچ رہا ہے. کیونکہ حکومتیں اپنی سیاست کی حفاظت کی خاطر پھر مسجدوں پر پابندیاں لگاتی ہیں، وہاں جاسوس بھیجتی ہیں. ان کا اور مولویوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، صرف باہر ہی نہیں بلکہ مسجدوں کے اندر بھی. اس لیے نہایت نامناسب، بےہودہ اور ناجائز بات ہے مسجدوں میں ذکر الہی کے سوا یا دین کی باتوں کے سوا دوسری باتیں جائز نہیں ہیں. وہ اس کی بیس یہ بناتے ہیں کہ چونکہ وسلم نے از ایک آزاد حکومت کی ہے خود، اس لیے بھی ایک مذہبی رہنما کو خود سیاست کا حق ہے. یہ سب نفس کے بہانے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں حکومت کا اڈا کبھی نہیں بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو ذکر الہی کے لیے استعمال فرماتے تھے. باہر سے جو وفود آتے تھے ان سے مشوروں کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ بعید نہیں ہے کہ آپ نے جہاد کے متعلق بھی مسجد میں بیٹھ کے باتیں کی. باہر سے آنے والے جو سوال کرتے تھے وہ دینی معلومات کے لیے، بعض دفعہ وہ دین سے کچھ ہٹ بھی جاتے ہوں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو کبھی بھی سیاست کا اڈا نہیں بنایا، بلکہ ایک ہی مسجد جسے سیاست کا اڈا بنایا گیا تھا، مسجد زراعت، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہدم کر دی گئی. بس وہ مثال کافی ہے کہ اگر مسجدوں کو سیاست کے اڈے بناؤ گے تو خدا کے نزدیک وہ مسجدیں خدا کے ذکر سے خالی ہو جائیں گی اور اس لائق نہیں ہوں گی کہ وہاں خدا کے نیک بندے نمازیں پڑھیں. پھر آیا ایک مذہبی رہنما کو سیاست میں حصہ لینے کا حق ہے؟ اب مزید سوال الٹے پلٹے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے جو بات پوچھی تھی ترکوں اور مسجدوں میں نے جواب دے دیا ہے. اس کا کیا تعلق ہے اس دوسرے سوال کے اعتبار سے؟ شکریہ. کیا بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ کھل کے بتائیے. وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ خود مذہبی رہنما کے طور پر سیاست میں بھی آگے آئے. مذہبی رہنما کو حق ہے سیاست کے متعلق بھی اپنی انفرادی حیثیت سے حصہ لے، کیوں نہیں ہے؟ آخر اس کا ایک وجود ایک شہری کا وجود ہے. اس شہری وجود کے لحاظ سے وہ سیاست میں اپنا ذاتی حق استعمال کر سکتا ہے. ایک رہنما کے طور پر وہ اپنی قوم کو بتا سکتا ہے کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے پاک صالح سیاست کیا ہے اور کون سی باتیں تمہارے لیے مفید ہیں. اس میں کوئی عرض نہیں. شکریہ واسطہ. لیکن مسجدوں کو سیاست کا اڈا بنانا اور بات ہے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. ظہور